کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 2020 کی آمد بنی نوع انسانیت کے لیے منحوس ثابت ہوئی۔ یہ 22 شاید دنیا کا اختتامی سال ہے۔ کئی سیانے اس وائرس کو دجال سے منسوب کر رہے ہیں اور اس کے تانے بانے یہودیوں سے جوڑ رہے ہیں، لیکن بیشتر کو یقین ہے کہ یہ ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ در حقیقت کرونا وائرس اتنا خوفناک ہے کہ اس نے پوری دنیا پر اپنا خوف طاری کر دیا ہے۔ شاید کرۂ ارض پر اس سے زیادہ بھیانک وبا نہ آئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ماہ گزرنے کے باوجود سینکڑوں ممالک میں لاک ڈاؤن جاری ہے، جس کے باعث غریب اور ترقی پذیر ممالک کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے۔ وہاں کی حکومتوں کو اس بیماری کے ساتھ ساتھ غربت سے بھی مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ عوام میں بے روزگاری، مہنگائی اور بے چینی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اقتصادی طور پر طاقتور ممالک کی معاشی حالت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب بہت سے ذہنوں میں یہ سوال اٹھنا یقینی ہے کہ نوول کرونا وائرس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور یہ کیسے پھیلتا چلا گیا؟ کیا کرونا وائرس واقعی حیاتیاتی ہتھیار ہے؟ فروری کے اختتام تک محدود معلومات، تحقیق کی کمی اور مغربی میڈیا کی تعصبات سے بھری خبروں کی موجودگی میں دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ حتیٰ کہ طبی ماہرین کی توجہ بھی ووہان کی سی فوڈ مارکیٹ پر مرکوز رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تجزیاتی رپورٹس، سائنسی مطالعات اور حقائق نے ووہان کی سی فوڈ مارکیٹ میں اس وائرس کی پیدائش کے مفروضے کو پھیکا کر دیا۔ امریکہ کی ٹولن یونیورسٹی میں وائرولوجی یعنی علم الوائرس کے ماہر پروفیسر رابرٹ گیری نے حال ہی میں نشریاتی ادارے ABC سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے تجزیے کے مطابق چین کے شہر ووہان کی سی فوڈ مارکیٹ نوول کرونا وائرس کا ماخذ نہیں۔ تاہم ووہان میں سب سے پہلے اس وائرس کی تشخیص نے دنیا بھر کی توجہ اس جانب مبذول کرا دی تھی۔ رابرٹ گیری کہتے ہیں کہ یہ وائرس فطری طور پر پیدا ہوا ہے۔ اس سے قبل 17 مارچ کو اعلیٰ درجے کے بین الاقوامی علمی جریدے نیچر میڈیسن نے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے 5 سائنسدانوں کا مشترکہ تصنیف کردہ ایک تحقیقی مقالہ شائع کیا۔ اس مقالے کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ نوول کرونا وائرس لیبارٹری میں تیار نہیں کیا گیا، نہ ہی یہ کسی خاص مقصد کے تحت بنایا گیا ہے، اور اس کی ساخت یہ بتاتی ہے کہ اسے قابو میں نہیں رکھا جا سکتا، یعنی یہ ایک حیاتیاتی ہتھیار نہیں ہے۔ 18 مارچ کو امریکہ کی مذکورہ یونیورسٹی کی سرکاری ویب سائٹ نے اس مقالے کے مصنفین اور معروف وائرولوجسٹ رابرٹ گیری کا انٹرویو اپنی ویب سائٹ پر شائع کیا۔ اپنے انٹرویو میں گیری نے کہا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ حیاتیاتی ہتھیار نہیں، کسی نے بھی اس وائرس کو لیبارٹری میں نہیں بنایا، یہ قدرت کی پیداوار ہے۔ اب تک ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ وائرس انسانوں میں کب سے موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صرف چند مہینوں، شاید چند برسوں یا عشروں سے بھی زیادہ عرصے سے یہ انسانی جسم میں موجود ہو اور پھر اچانک اس کی ساخت میں کوئی تغیر آیا جس نے اسے تیزی سے پھیلا دیا۔ ناظرین، معاملے کی حساسیت کے پیش نظر 27 مارچ تاریخ کو گیری نے ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں معروف وائرولوجسٹ رابرٹ گیری نے اس خیال کی واشگاف انداز میں تردید کر دی کہ کرونا وائرس کی ابتدا چین کے شہر ووہان کی سی فوڈ مارکیٹ میں ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے تجزیے کے ساتھ ساتھ کچھ سائنسدان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ وائرس ووہان کی سی فوڈ مارکیٹ سے کہیں پہلے کا معاملہ ہے۔ گیری کا کہنا تھا کہ ووہان سی فوڈ مارکیٹ سے متعلقہ کچھ لوگ اس کا شکار ضرور ہوئے ہیں، لیکن یہ وائرس وہاں پیدا ہوا، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ اس وائرس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اب تک ایک بڑی تعداد میں محققین یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ وائرس بہت سی دوسری جگہوں پر پیدا ہو سکتا ہے۔ 24 جنوری کو دی لینسٹ کے آن لائن ورژن نے ایک تحقیقی مقالہ شائع کیا جس میں ووہان جین ناسین ہسپتال کے 7 معالجین کے تجربات شامل ہیں۔ ان کے مطابق نوول کرونا وائرس کے ابتدائی 41 کیسز میں سے 13 افراد ایسے تھے جن کا ووہان سی فوڈ مارکیٹ سے کسی قسم کا کوئی تعلق یا رابطہ نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ یا ان کے قریبی افراد میں سے کوئی بھی وہاں نہیں گیا تھا۔ 26 جنوری کو دنیا میں صفحے اول کے تحقیقی جریدے سائنس کی ویب سائٹ پر کرونا وائرس کی ابتدا سے متعلق ایک خبر میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی امریکہ میں متعدی بیماریوں کے ماہر ڈینیل لیوسی کے تاثرات میں واضح کر دیا ہے کہ جنوبی چین کے شہر ووہان کی سی فوڈ مارکیٹ نوول کرونا وائرس کی جائے پیدائش نہیں۔ اس حوالے سے مستند شواہد تو کیا، تھوڑے سے شواہد بھی موجود نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر اس وائرس کو ایسی ہی کسی جگہ سے جنم لینا تھا تو اس سے زیادہ موافق مقامات کئی اور جگہوں پر موجود ہیں۔ چین کے ممتاز سائنسدان یونگ ناشن نے بھی حال ہی میں نشاندہی کی تھی کہ یہ وبا پہلے چین میں ظاہر ہوئی تھی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی ابتدا چین میں ہوئی ہو۔ کچھ دن پہلے کینیڈا کے تھنک ٹینک گلوبل ریسرچ کی ویب سائٹ پر لیری رومانوف کا ایک مضمون شائع ہوا۔ مضمون کے مطابق چین، اٹلی اور ایران کے متاثر افراد میں پائے جانے والے وائرس کی ساخت مختلف ہے۔ مضمون میں یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ مغربی میڈیا کی طرف سے چین پر زیادہ توجہ دینے کے باعث بہت سارے لوگوں کا ابتدائی خیال یہ تھا کہ نوول کرونا وائرس چین سے دوسرے ممالک میں منتقل ہوا تھا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ مفروضہ غلط ثابت ہو رہا ہے۔
26 तारीख को दुनिया के एक और मौक़िर इल्मी जरीदे सेल ने शंघाई फुडन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता पब्लिक हेल्थ क्लिनिकल सेंटर के प्रोफेसर जोंगजंग जिन और सिडनी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रोफेसर एडवर्ड होम्स का मुश्तरका तसनीफ करदा एक मजमून शाया किया। इसका खुलासा ये है कि दिसंबर 2019 में आबादी के क्रिप्टिक ट्रांसमिशन के मरहले से पहले नोवेल वायरस में कुछ अहम तगय्युरात हुए जिन्होंने इसे इतना ताकतवर बना दिया। इस वक्त साइंसदान तमाम तासुबात से बालातर होकर हकाइक की तलाश में सरगर्म अमल हैं। वायरस के खिलाफ बेहतर तहकीक के लिए अब उन केसेस पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जा रही है जिनका बराह रास्त चीन से कोई ताल्लुक नहीं। मसलन कैलिफोर्निया में सामने आने वाले केसेस में मरीजों ने एक तवील अरसे से कभी भी अपने इलाके से बाहर सफर इख्तियार नहीं किया था। इसी तरह ईरान में तशखीस होने वाले 2 मरीज ऐसे हैं जो न तो कभी चीन गए और न ही उन्होंने ऐसे लोगों के साथ मुलाकात की जो चीन गए थे। जापान का एक मुतासरा शख्स ऐसा है जो न चीन गया है और न ही उसने माजी करीब में कोई सफर इख्तियार किया। ये भी कहा जा रहा है कि इस वायरस की इब्तदा इटली के एक गैर मारूफ इलाके कोरोना से हुई, जिसकी मुनासिबत से इसको कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगरचे बरतानिया में नोवेल कोरोना वायरस का पहला केस 31 जनवरी को सामने आया, लेकिन 10 जनवरी में बरतानिया की ससेक्स काउंटी में एक ऐसा कुंबा मौजूद था जो नोवेल कोरोना वायरस का शिकार हुआ। इस खानदान के अफराद कभी किसी चीनी से राबते में नहीं आए, ताहम दिसंबर 2019 में उनकी मुलाकात चंद अमरीकियों से हुई थी। फिर भी इसका जवाब कौन देगा कि कोरोना वायरस कहां से आया? इस हवाले से साइंसी अंदाज से सोचने और साइंसी तरीक़ेकार को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे कते नजर के वायरस की इब्तदा कहां से हुई, इसे किस नस्ल, रंग या इलाके से मंसूब न करें, यही आलमी इत्तेफाक राय और इंसानी ज़मीर की मुत्तफ़िक़ा आवाज़ है। WHO ने कोरोना को एक आलमी वबा करार दिया और इसकी रोकथाम के लिए तमाम दुनिया को हिदायत दी हैं। अब तो दुनिया के मुख्तलिफ माहिरीन ने खबरदार किया है कि आशोब चश्म को मामूली समझकर नजरअंदाज करने की बजाय फौरन ध्यान देने की जरूरत है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी का कहना है कि किसी शख्स में आशोब चश्म होना कोरोना वायरस का इशारा हो सकता है। इससे कबल भी चंद रिपोर्ट्स में कहा गया था कि आशोब चश्म का आरिजा कोविड-19 की अलामत हो सकता है। इस ज़िम्न में वाशिंगटन की एक नर्स का हवाला भी दिया गया जिसने बताया कि उसने कोरोना वायरस के बुजुर्ग मरीजों में आशोब चश्म या आंखों की सुर्खी देखी, क्योंकि कोरोना वायरस आंखों के रास्ते जिस्म में दाखिल हो सकता है और यही वजह है कि आलमी इदारा सेहत ने इससे बचने के लिए नाक, मुंह और आंखों को ना छूने की एहतियाती तजवीज दी है। बरतानिया के एक तिब्बी इदारे के माहिरीन ने कहा है कि अगर आपकी जायके और सूंघने की हिस्स कम या खत्म हो गई है तो गालिब इम्कान है कि आपके जिस्म में कोरोना वायरस पहुंच चुका है। इसलिए टेस्ट करवाने की फौरी जरूरत है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक सूंघने की सलाहियत या जुबान से जायका खत्म होने के बाद किसी भी वक्त मुतासरा शख्स को बुखार और खांसी जैसी अलामात जाहिर हो सकती हैं। नाज़रीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस वायरस से बचे रहने के लिए एहतियाती तदाबीर जरूर इख्तियार कीजिएगा। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस आपके पास एक खुदकार तरीके से पहुंचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।